لہذا خداوند متعال نے یہ نظام بنایا. کیا نظام بنایا؟ کہ انسان اپنے اختیار سے کمال تک پہنچے. اب اگر خداوند متعال خوب توجہ کیجیے گا, یہاں سے میں تقیہ کی بحث میں داخل ہونا چاہ رہا ہوں, توجہ کیجیے گا. اب خداوند متعال دیکھیں تقیہ کیا ہے. اب ہم تقیہ کے الفاظ کو تھوڑا سا چینج کریں. ویسے تو تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو چھپائے, اپنی باتوں کو چھپائے, خلاف حق کام کرے تاکہ محفوظ رہ جائے. یہ تقیہ کی ڈیفینیشن ہے. اب دیکھیں خداوند متعال کی نسبت تقیہ تو پاسبل نہیں ہے کہ خدا کسی سے ڈرے. صحیح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب ہم تقیہ کی ڈیفینیشن کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں. تقیہ کیا ہے؟ تقیہ یہ ہے, تقیہ کی تعریف نہیں ہے, یہ ڈیفینیشن نہیں ہے, تاکہ بات کو میں اپنے بچوں جوانوں کی خدمت میں پہنچا سکوں. ہر وہ کام جو مصلحت کے مطابق ہو. مصلحت یعنی جو بینیفٹ, جو کام, جو فائدہ مند کام ہوتا ہے, جو فائدہ پہنچائے. انسان کا کمال تک پہنچنا یہ فائدہ ہے. کس کے لیے فائدہ ہے؟ خدا کو کوئی فائدہ پہنچنا نہیں, بشر انسان کمال تک پہنچانا چاہتا ہے. لہٰذا مصلحت کی خاطر, مصلحت جس چیز میں ہے, فائدہ جس چیز میں. تقیہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر دیکھیں, مصلحت, فائدہ. مثال کے طور پر میں نے گن پوائنٹ یہاں پر رکھ دیا اور کہا کہ جو آپ اپنی زبان سے کلمہ کفر کو اپنی زبان سے جاری کریں. مصلحت اور فائدہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ مصلحت کا تقاضا یہ کہ میں اپنی زبان سے کفریہ کلمات کو جاری کروں. اس کا نام ہے تقیہ. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب خداوند متعال کی نسبت تقیہ کا معنی صحیح نہیں ہے, لیکن خدا نے تقیہ کیا. کیسے تقیہ کیا؟ کہاں تقیہ کیا؟ انسان کو اختیار دے دیا. اب چاہے وہ اس اپنے اختیار سے کسی کو قتل کرے, فاسق اور فاجر ہو جائے, یا مومن و متقی و پرہیزگار ہو جائے. صحیح نا؟ یہ خدا کی نسبت تقیہ کو ہم فرض کرتے ہیں, یعنی مصلحت کے مطابق کام کرنا. اب خداوند متعال نے اس دنیا کو بنایا. خدا نہیں چاہتا تھا یہ. خدا کیا چاہتا تھا؟ خدا صرف یہ چاہتا تھا کہ میری جو حجتیں زمین پر آئے, یہ کیا کام کرے گی؟ یہ صرف ہدایت کا کام کرے گی. یہ تلوار لے کر اگر حکومت کو قائم کر لے. عجیب نہج البلاغہ کا ظاہر جملہ ہے, عجیب جملہ ہے کہ خداوند متعال نے اپنے انبیاء کو, خوب توجہ کیجئے گا اس جملے کو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خدا کس طرح بشر اور انسان کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے, اور خدا کس طرح اختیار دے کر کمال تک جو ہے پہنچانا چاہتا ہے. توجہ کیجئے گا. خداوند متعال نے, معصوم کا جملہ جس کا مفہوم یہ ہے, خداوند متعال نے 1,24,000 انبیاء بھیجے. انبیاء کو بھیجا ہے, لیکن کسی نبی کو طاقت اور قدرت کے ساتھ نہیں بھیجا. کیوں؟ تاکہ اس کی امت پورے اختیار کے ساتھ توحید کو قبول کرے, تلوار کی زور پر توحید کو قبول نہ کرے. اگر قدرت ہوتی, طاقت ہوتی, تلوار ہوتی تو نتیجہ کیا ہوتا؟ ہر شخص موحد ہوتا. اور ویسے بھی یاد رکھیے گا, ایک بشر کی خصوصیت ہے کہ انسان مال و دولت سے, قدرت سے, طاقت سے انسپائر ہوتا ہے. ہم سب اس کے بت ہیں, ہم سب اس کے بندے ہیں, ہم قدرت کے بندے ہیں, ہم دولت کے بندے ہیں. فقیر آدمی کا احترام نہیں کریں گے, امیر آدمی کا احترام کریں گے. کیا؟ اس لیے کہ انسان جو ہے وہ مال کا پجاری ہے, مال کی جو وہ عبادت کرنے والا. یہ ہر انسان کے اندر ہے. اگر دو آ کر کسی سے ملیں, پہلے ہم امیر آدمی سے ملیں گے, پھر غریب آدمی سے ملیں گے. خداوند متعال ہم سب کو واقعاً اس طرح انصاف عطا کرے کہ یہ ہمارے درمیان اس طرح کی فکر نہ آئے. علی ای حال خداوند متعال نے کسی نبی کو طاقت و قدرت کے ساتھ نہیں بھیجا. کیوں؟ تاکہ جو خدا کے بندے ہیں وہ معرفت کے ساتھ, چوائس کے ساتھ, اختیار کے ساتھ حق کو قبول کرے. اسی آیت کا یہ معنی ہے لا اکراہ فی الدین. لا اکراہ فی الدین. دین قبول کرنے میں آپ مختار ہیں. کوئی اکراہ, کوئی زبردستی, کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اگرچہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, پلٹ کر ہماری ہی بارگاہ میں آنا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کبیرا. لیکن تلوار کے زور پہ تمہیں کوئی مسلمان نہیں کرے گا, تلوار کے زور پہ کوئی مومن نہیں کرے گا. لہٰذا 1,24,000 انبیاء نے طاقت اور قدرت ہونے کے باوجود, چونکہ خدا کے نمائندے ہیں, اگر نبی کی طاقت میں شک کرے تو خدا کی قدرت میں شک ہوگا. اگر امام کی طاقت میں شک کرے تو خدا کی طاقت میں شک ہوگا. لہذا نبی طاقت و قدرت ہونے کے باوجود, امام معصوم طاقت و قدرت ہونے کے باوجود, آپ دیکھ لیجئے ائمہ اطہار علیہ السلام 11 اماموں کو جو زندگی گزاری, کس طرح زندگی گزاری. کیا ہمیں تقیہ تو آج تک ہمارے پاکستانی بر صغیر کے شیعوں کو سمجھ میں نہیں آیا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے بر صغیر کے شیعوں کو کس طرح ائمہ کی شہادت سمجھ میں آتی ہے. شہادت کیا ہے؟ امام ہار گئے, نعوذ باللہ من ذالک. کربلا کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے ہم؟ کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ امیر المومنین سلام اللہ علیہ
خوب توجہ کیجئے گا. آپ میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ جب ایک صحابی رسول پیچھے کسی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، کما نقل پیچھے کسی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، رسول نے نماز ختم کرنے کے بعد اسے مخاطب ہو کر کہا کہ تم کیسی نماز پڑھ رہے تھے؟ تو کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ رسول فرماتے جس طرح ہم آگے دیکھتے اس طرح پیچھے دیکھتے ہیں. تو کوئی یہ نہ کہ امیر المومنین کو پیچھے سے حملہ کیا تھا، نہیں ہم اس امام کے ماننے والے ہیں، ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا اگر امام امیر المومنین سے لے کر 11 امام اگر شہید ہوئے، 11 امام نے اگر مثال کے مظلومیت کے ساتھ زندگی گزاری، 11 اماموں نے اپنے حق حکومت، حق ولایت کو اگر استعمال نہیں کیا، اگر 11 اماموں نے اگر صلح کی، 11 اماموں نے ایسی زندگی گزاری جو تقیہ والی زندگی ہے کہ کل میں نے امیر المومنین کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کیا ہے؟ یہ ڈر کی وجہ سے نہیں ہے، ورنہ امیر المومنین کے لیے جملہ ہے لا تاخذوہ فی اللہ لومۃ لائم. امیر المومنین سلام اللہ علیہ وہ ہے جو دنیا کائنات سارے کے سارے مل کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اگر ملامت کرے تو علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. امیر المومنین ڈر کس سے رہے؟ نہ اپنی جان سے خوف ہے، نہ لوگوں کی ملامت سے خوف ہے. کیا ہے امیر المومنین کی خاموشی؟ امیر المومنین کی خاموشی کیا ہے؟ امیر المومنین کی خاموشی ہے صرف اور صرف حکم الہی ہے، مصلحت الہی ہے. اب ہر زمانے کے امام، ہر زمانے کے واقعات کو ہم یہاں پر نہیں ڈسکس کر سکتے ہیں کہ امیر المومنین کے زمانے میں کیا واقعات تھے، امام مجتبی کے، تو پھر بھی تھوڑا بہت ڈسکس ہو گئے ہر امام نہ، اور ڈسکس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ڈسکس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جو بھی مصلحت تھی امیر المومنین سلام اللہ علیہ خاموش رہے. اب امیر المومنین سلام اللہ علیہ آیا ظاہری بیعت کی یا نہیں کی؟ یہ ایک فضول کی بحث ہے تاریخ میں، ایک بحث ہے تاریخ میں کہ امیر المومنین نے بیعت کی یا نہیں کی، امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے بیعت کی یا نہیں کی. خوب، عام مسلمان کو بحث کرنے دیجیے، اس سے شیعہ اس سے بحث کر ہی نہیں سکتا ہے، شیعہ اس سے بحث ہی نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا بیعت، میں نے ایک جملہ کہا تھا گزشتہ مجالس میں، ایک جملہ کہا تھا، امام معصوم جو وحی الہی سے متصل ہے کبھی بھی امپاسبل نہیں، اس طرح نہیں، انفصاج اس طرح نہیں کروں، اس طرح خدا اپنی الوہیت یعنی اپنا اللہ ہونا، خدا اپنا اللہ ہونا کسی کو دے سکتا ہے؟ خدا کہے کہ میں برطرف ہو رہا ہوں، آج سے تم اللہ بن جاؤ، میرے پوری مخلوقات کے اللہ بن جاؤ. خدا جس طرح امپاسبل ہے خدا اپنی الوہیت کسی کو دے، یہ امپاسبل ہے. اسی طرح حجت خدا، امام معصوم ولی خدا اپنی ولایت کسی کو دے، یہ ممکن نہیں ہے. لہذا کوئی شیعہ اگر یہ بحث کرتا ہے انتہا سے زیادہ لغو بحث اور فالتو بحث ہے، یہ فالتو بحث ہے، یہ ممکن نہیں، امپاسبل ہے، محال ہے. اب آپ بحث کرتے رہے بیعت ظاہری کی یا نہیں کی، کرتے رہے بحث. اسے سید الشہداء شہید ہو گئے، اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. 25 سال امیر المومنین گھر میں بیٹھے، کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک لفظ پر بحث کر رہے ہیں آج ہمارا سوشل میڈیا، شیعوں کا سوشل میڈیا، جو میں کہہ بھی نہیں سکتا ہوں. یعنی وہ برداشت نہیں ہے. سید الشہداء کی شہادت کیسے برداشت کرتے ہیں ہم؟ یعنی ہم نے یاد رکھیے گا سید الشہداء کو اگر جس طرح بر صغیر کے شیعہ کا عقیدہ ہے، یعنی آپ اتری اندر، اس کا مطلب نعوذ باللہ من ذالک امام حسین کے پاس پوری طاقت اور قدرت ہونے کے باوجود شہید ہو گئے، یعنی طاقت نہیں تھی، قدرت نہیں تھی، امام ہار گئے. کہیے یہ سب کچھ، کہیے نا، نہیں کہیں گے. کیا کہتے ہیں وہاں پر؟ ایک جملہ کہتے ہیں، یہ جملہ فقط سید الشہداء کے لیے استعمال نہ کریں، 11 اماموں کے لیے استعمال کریں. کیا جملہ؟ مصلحت خدا یہ تھی، دین کی حفاظت کا تقاضا تھا، دین کی حفاظت کا تقاضا یہ تھا. جائیے اگر آپ اتنے ہی پڑھے لکھے ہیں، جائیے تاریخ کو اٹھائیے. یعنی میں جب امام مجتبی سلام اللہ علیہ کے الفاظ ادا کر رہا تھا، خوف تھا کہ کہیں زبان سے جاری نہ ہو جائے. جائیے تاریخ کو اٹھائیے. امام مجتبی کو مورخین نے، کشی نے، ابھی مخنف نے کیا تعبیر کیا ہے؟ صلح امام مجتبی کو کیا تاریخ کے اعتبار سے کیا تعبیر کیا ہے؟ لے کر آئیے، لوگوں کو دکھائیے. اگر آپ چاہتے ہیں مومنین کی اصلاح کرنا، مومن کو دین سمجھانا چاہیے. دین کیا ہے؟ دین یہ ہے خدا کی مصلحت ہے، خدا کی مصلحت زندہ ہے، خدا کی مصلحت شہید ہو جائیں گے. ہے یہاں تک کوئی پرابلم؟ ابھی تک میں دائرہ تشیع سے خارج ہوا یا باقی ہوں؟